بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کیا، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو دریا کر دیتی ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارے دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ، درد کی راہ بخشاتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارے دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ مگر چاہیے تو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارے پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ بعض تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔